دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے. اس نے انسانوں کے حقوق کا بھی بہت خیال رکھا، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق کا بھی بہت خیال رکھا. آج ویسٹرن دنیا بڑے دعوے کرتی ہے اور جی ہم حیوانوں سے بہت محبت رکھنے والے لوگ ہیں، اور وہ اپنی وصیتیں مرنے کے بعد اپنے کتوں اور بلیوں کے لیے کر جاتے ہیں، پیٹ کے لیے کر جاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہر سال پیٹ کے لیے اتنا پیسہ وہ چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر وہ پیسہ دنیا کے غریبوں پہ خرچ کیا جائے تو ساری دنیا میں سے غربت ختم ہو جائے. مگر دین اسلام نے 1400 سال پہلے جب دنیا ان چیزوں کو نہیں جانتی تھی اس وقت حیوانوں کے حقوق کا خیال رکھوایا. چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا ظہور دوابکم منابرا، تم جانور کی پیٹھ کو ممبر نہ بناؤ. لوگ کیا کرتے تھے، گھوڑے پہ سوار ہیں، کسی جگہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے بات کرنی شروع کر دی. اب بھائی سوار جو ہو تو گھوڑے کو تو بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے نا، کس مقصد کے لیے کہ آپ گھنٹہ بیٹھ کے تقریر کریں اور گھوڑے کو ممبر بنائے رکھیں. تو نبی اسلام نے فرمایا تم اپنی سواریوں کی پیٹھوں کو ممبر نہ مت بناؤ. اگر بات کرنی ہے تو نیچے اتر جاؤ اور بات کر لو، اور اگر سواری کرنی ہے تو سوار ہو کے چلے جاؤ. حتیٰ کہ نبی اسلام نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، تم مرغے کو گالی مت نکالو اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. گاؤں کے ماحول میں لوگ اپنے گھروں میں مرغے بھی پالتے ہیں، اور یہ مرغا عجیب جاندار ہے ماشاءاللہ. عین تہجد کے اذان کے وقت یہ اپنی آواز نکالنی شروع کر دیتا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں جی کہ مرغا اذان دے رہا ہے. اب جب بندہ سویا ہوا ہو اور ادھر سے مرغے صاحب بار بار آواز لگا رہے ہوں تو بڑا غصہ آتا ہے. تو دیہاتی لوگ پھر کئی مرتبہ مرغے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مرغے کو برا بھلا مت کہو، وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، کہ لوگوں تم جانداروں کو ایک دوسرے سے مت لڑایا کرو. چنانچہ لوگ لڑائی کرتے ہیں، ریچھ کتے کی لڑائی شریعت میں جائز نہیں ہے، مرغوں کی لڑائی کروانا جائز نہیں ہے، اور قربانی کے موقع پہ بکروں کی لڑائی، ایک دوسرے کو ٹکرے مار رہے ہیں بکرے اور لے رہے ہیں. تو جانوروں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا اور اس کا تماشا دیکھنا شریعت نے اس کو منع کر دیا. چنانچہ شریعت نے کہا کہ اگر کوئی بندہ جانداروں کی خدمت نہیں کر سکتا تو وہ گھر میں جانور نہیں پال سکتا. اگر کوئی گھر میں کبوتر یا طوطا پالنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے ان کی غذا اور آرام کا خیال رکھے. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جانوروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اگر کسی جانور کو ذبح بھی کرنا ہے تو ظالموں کی طرح ذبح مت کرو، بلکہ اس کو ذبح اس طرح کرو کہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو. چنانچہ کوئی بندہ جانور کو بٹھا کر اس کے سامنے اپنی چھری کو تیز کرنا شروع کر دے تو شریعت نے منع کر دیا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. بھئی جو ذبح ہو رہا ہے وہ تو چلو ذبح ہو رہا ہے اللہ کے نام پہ، جو دیکھ رہا ہے وہ کیوں اس منظر کو دیکھ رہا ہے. تم اس طرح بے حس مت بنو اور جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو. اس وقت کے ماحول معاشرے میں بچے تیر اندازی سیکھتے تھے، جیسے آج کل ویڈیو گیم کھیلنے کی عادت ہے نا بچوں میں. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہر بچہ تیر اندازی سیکھتا تھا. آج کل گلیوں میں بنٹے کھیلتے ہیں بچے، تو اس وقت تیر پھینکتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ اگر تم نے تیر پھینکنے کی پریکٹس کرنی ہے تو کسی جاندار پہ مت کرو. یعنی ایسا مت کرو کہ سامنے گائے کھڑی ہے یا بھینس کھڑی ہے یا گدھا گھوڑا کھڑا ہے تو اس گھوڑے کو تیر مار کے دیکھو میرا نشانہ کیسا ہے. فرمایا نہیں، تم ایسے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہاری مشق میں اس کا کیا قصور کہ وہ تکلیف اٹھائے. ابن عمر جانا فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضا، کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی اس بندے پر جو جانور پر اپنے نشانے کی پریکٹس کرے. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ سبق دیا کہ جانداروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے.